السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل مومن کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو مومن ہے، جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ جو عاشی ہے اس کو جو فخر ہے اس نے چھوڑ دیا تھا شادی کی پہلی رات ہی، اور وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور اس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، تو وہ گجرے لے کر عاشی کے پاس جائے گا اور عاشی کو کہے گا کہ یہ گجرے تو مجھ سے لے لو، جس کے جواب میں عاشی یہ کہے گی کہ اسے اب گجروں کا شوق ختم ہو چکا ہے، لیکن مومن یہ کہے گا کہ گجروں کا شوق ختم تو ہو چکا ہے، لیکن اگر پہنانے والا واپس آ گیا تو تمہارا شوق بھی واپس آ جائے گا۔ یہ سن کر عاشی بہت زیادہ غصے ہو جائے گی اور جو ہے مومن کو بہت زیادہ غصے میں دیکھے گی۔ اچھا جی، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ سرائکیوں، اردو والوں، پنجابی والوں، انگریزی والوں، ہندی والوں، پشتو والوں، سب نے سپورٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اچھا جی، مومن جو ہے وہ زبردستی عاشی کا ہاتھ پکڑ کے اسے گجرے پہنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ عاشی کے ساتھ جو ہے ایک نئی زندگی شروع کرے، ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئی ہیں وہ تمام ساری اب ختم ہو جائیں اور وہ عاشی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ جیسے ہی عاشی کو گجرے پہنانے لگے گا، عاشی بہت زیادہ غصے ہو جائے گی اور اسے دھکا دے گی، اور جس کی وجہ سے وہ گجرے جو ہیں وہ نیچے گر جائیں گے زمین پر، اور وہ بہت زیادہ غصے میں مومن کو کہے گی کہ اب جو ہے مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی میں جتنی مشکلات دیکھ چکی ہوں، مجھے گجروں کا اور جو بھی میرے شوق تھے وہ سارے اب ختم ہو چکے ہیں، اور میں کوئی امید نہیں کرتی کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کی جو ہے زندگی میں کوئی خوشیاں آئیں یا کچھ بھی آئے۔ تو مومن اس بات پہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات آ چکی تھیں فخر کی اور مایا کی وجہ سے۔ چونکہ مومن مایا کو معاف بھی کر چکا ہے، لیکن اب جب اسے یہ اندازہ ہوا ہے کہ عاشی کی طرف بڑھنے کا اس کے پاس ایک اور موقع ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن عاشی اسے روک دیتی ہے، جس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو کے گھر جاتا ہے اور مایا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے، اور عاشی جو ہے وہ کیوں، اس کی ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جو عاشی ہے وہ مومن کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا نہیں چاہتی، اور وہ نہیں چاہتی بالکل بھی کہ جو ہے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہوگا کہ جو مومن ہے وہ اس سے پوچھے گی مایا کہ ایسی کیا وجہ ہے، تو مومن اسے یہ بتائے گا کہ وجہ یہ ہے کہ عاشی کو اب یہ لگتا ہے کہ جو مایا ہے اس کا مومن پر پورا حق ہے، اور مومن بھی اس کے ساتھ خوش ہے، اور مومن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صرف مایا پہ دھیان دے، کیونکہ جو عاشی ہے اس نے ہمیشہ مومن کو دکھوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا، اس کی زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ دیا اس نے، اور کبھی بھی اس پر یقین نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے جو عاشی ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ جو مایا ہے اس کا پورا حق ہے مومن پہ، اور عاشی کا نہ تو خوشیوں پہ کوئی حق ہے اور نہ ہی مومن کی زندگی پر کوئی حق ہے، جس کی وجہ سے وہ مومن سے دور جانے کی کوشش کری ہے۔ یہ سن کے مایا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے کہ جو مومن ہے اس کی زندگی میں اس کی خوشیاں واپس لانے کا ایک اور موقع ملا تھا، لیکن جو عاشی ہے اس نے دوبارہ سے مومن کو ٹھکرا دی، اور مومن اب دوبارہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو مایا دل میں یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ خود جا کے عاشی سے بات کرے گی اور عاشی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جو مومن ہے وہ ابھی بھی عاشی سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، اور وہ ابھی بھی عاشی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ عاشی کے پاس جائے گی اور لازمی عاشی سے بات کرے گی۔ اس کے بعد وہ عاشی کے پاس جاتی ہے اور عاشی کو کہتی ہے کہ تم جو اب فیصلہ کری ہو وہ بالکل غلط ہے، مومن کی خوشیاں صرف تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مومن میرے ساتھ خوش ہے یا مومن کی خوشیاں میرے ساتھ ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مومن نے مجھے معاف ضرور کر دیا، لیکن ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے، اور نہ ہی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ پیار ہمیشہ تم سے کرتا تھا اور کرتا رہے گا، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم واپس مومن کی زندگی میں آ جاؤ، تاکہ تم دونوں کی زندگیوں میں جو میری وجہ سے مشکلات آئی ہیں اور تم لوگوں نے جو مشکلات کا سامنا کیا ہے ان کا دور اب ختم ہو جائے، اور تم دونوں ایک ہو جائے، اور تم دونوں اچھے سے اپنی ایک زندگی شروع کر سکو۔ جو مومن کی خوشیاں وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری جو زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں اب وہ آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ تو میں تو تمہیں یہ کہوں گی کہ تم مومن کی زندگی میں واپس آ جاؤ اور اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے نہ گزارو، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سچویشن ایسی تھی جو میں نے کریٹ کی تھی، جس کی وجہ سے تم لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ تو تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی تم ڈیزرو کرتی ہو کہ تم اتنی زیادہ مشکلوں سے گزرو اور اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرو۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تم مومن کو اپنا لو اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو لے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔